السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اس ویڈیو میں سید المشائخ استاذ الصوفیہ امام الائمہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے واقعات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ سکے۔ دوستو، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بغداد یعنی عراق میں ہوئی۔ آپ ولی کامل اور صاحب طریقت بزرگ تھے۔ آپ ماہر شریعت اور منبع فیوز و برکات تھے۔ آپ کے خطابات و القابات میں لسان القوم بھی ملتا ہے، یعنی قوم کی زبان۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نامور صوفی بزرگ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید تھے۔ بیعت خلافت اپنے ماموں شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ آپ کا خاندانی نام جنید، والد محترم کا نام محمد اور دادا کا نام بھی جنید تھا۔ دادا کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا۔ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے 215 ہجری ولادت قرار دیا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق نہاون سے تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد آئینہ سازی اور شیشہ گری کے آلات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ بغداد میں پیدا ہوئے اور یہیں عمر بھر قیام کیا، اسی وجہ سے بغدادی کہلائے۔ حضرت مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا اسم گرامی ان الفاظ میں تحریر کیا ہے: شیخ المشائخ، اہل طریقت، امام الائمہ ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی کنیت ابو القاسم، لقب سید الطائفہ تھا۔ آپ تیسری صدی ہجری میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب اسلامی علوم نقطۂ عروج پر تھے اور مامون الرشید کے مشاغل دینی کی بدولت بغداد میں بڑے بڑے باکمال علماء و فضلاء جمع تھے۔ تعلیم و تربیت آپ کے ماموں شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ شیخ سری سقطی چاہتے تھے کہ آپ فقر و سلوک کی منازل طے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک زبردست عالم دین اور فقیہ بھی بنے۔ چنانچہ 20 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھے فقیہ بنے اور فتوے بھی لکھنے لگے۔ علوم دین میں تکمیل پانے کے بعد آپ نے زہد و عبادت میں رغبت حاصل کی۔ اس کے ساتھ دنیا کے کاروبار میں بھی مصروف رہے۔ شیشے کا کاروبار آپ نے ورثے میں پایا تھا، یہی کاروبار انہوں نے شروع کیا۔ آپ ریاضت و مجاہدے کرتے اور دنیا کے کاموں میں بھی مصروف رہتے۔ ان تمام حدود شریعت کو سامنے رکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ تصوف قرآن و سنت کا ترجمان ہے۔ جو شخص قرآن و سنت اور حدیث سے واقف نہیں، وہ پیروی کے لائق نہیں۔ ایک وقت آیا کہ شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آرزو کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو روحانیت کے اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیا کہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کامل ترین بزرگ اور ان کے شیخ آپ سے رائے اور صلاح مشورہ لینے لگے۔ تیسری صدی ہجری جو تصوف کی تدوین کی صدی ہے، اس پوری صدی کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صدی قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ تیسری صدی ہجری میں علماء و فقہاء، ادباء و شعراء، صوفیاء و عرفاء، اولیاء کا مرجع حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہی تھی۔ آپ کی حیات اس پوری صدی کو محیط اور ذات ببرکت اہل صدی پر حاوی ہے۔ اس صدی کے شروع میں ولادت با سعادت اور آخر میں وصال با کمال ہوا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جس بندے کو جس کام کے لیے پیدا فرماتا ہے، وہ کام اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے تدوین تصوف کی عظیم خدمت لینا تھی، اس لیے انہیں ایسے خاندان اور گھرانے میں پیدا فرمایا جس کے افراد تقوی و طہارت، علم و عمل کے زیور سے خوب آراستہ تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق
سب سے پہلے حدیث اور فقہ کا علم حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ 8 سال آپ کی خدمت میں رہے، پھر تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی، اور 3 سال تک آپ کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے بعد اپنے حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر باقاعدہ بیعت کی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مجاہدات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تمام اہل تصوف کے پیشوا تھے۔ وہ آپ کو سید الطائفہ یعنی گروہ صوفیاء کے سردار کہتے اور طاؤس العلماء اور سلطان المحققین لکھتے تھے۔ آپ شریعت اور حقیقت کی انتہا پر تھے، زہد و عشق میں بے نظیر تھے اور طریقت میں مجتہد کا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں آپ کو طریقت میں شیخ المشائخ اور شریعت میں امام الائمہ لکھا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ببرکت علماء و فقہا، شعراء و ادباء، صوفیاء و اولیاء کے درمیان آفتاب روشن کی طرح ہے، جس کی روشنی سے ہر ایک مستفید ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک بڑا خراج عقیدت تو یہ ہے کہ تصوف کے تمام سلاسل نے بالاتفاق انہیں اپنا پیشوا تسلیم کیا۔ ہر زمانے کے صوفیاء اپنا انتساب یعنی نسب انہی کی طرف کرتے رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تصوف کے سلاسل اپنے اوراد میں باہم مختلف ہیں، لیکن اپنے نسب میں سب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر متفق ہیں۔ تصوف کے سلاسل حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے ہی سے اوپر کو پہنچتے ہیں۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جن 10 سلسلوں کو حق پر قائم قرار دیا، ان میں سے ایک سلسلہ جنیدیہ، جس کے مؤسس حضرت جنید بغدادی ہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی مرید نے دریافت کیا کہ انسان خود میں کیا اوصاف پیدا کرے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا 8 اوصاف رکھنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتا ہے: سخاوت، رضا، صبر، خاموشی، غربت، سیاحت، گدڑی اور فقر۔ یہ 8 اوصاف 8 برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں۔ سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ صبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ نے انتہائی مصائب پر صبر فرمایا اور اللہ کی جانب سے آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ خاموشی حضرت زکریا علیہ السلام سے کہ آپ نے 3 دن تک لوگوں سے اشارے سے کلام کیا اور اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہ اپنے وطن میں مسافروں کی مانند رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے۔ سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے تنہا زندگی گزاری، سوائے ایک پیالے اور کنگھی کے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیا تو آپ نے اپنا پیالہ توڑ دیا۔ جب کسی نے انگلیوں سے بالوں کو کنگھی کی تو آپ نے اپنی کنگھی بھی توڑ دی۔ گدڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے قیمتی لباس کے بجائے معمولی لباس پہنا۔ اور فقر سید عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنہیں کائنات کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں اور ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو مشقت میں نہ ڈالیے بلکہ ان خزانوں کو استعمال کیجیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میری خواہش یہ ہے کہ ایک روز شکم سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تو 2 روز فاقے میں رہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس میں یہ 8 صفات ہوں سمجھ لو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوا اور اللہ کا مقرب بندہ بن گیا۔